أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله. والصلاة والسلام على وصيه علي بن أبي طالب. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. والصلاة والسلام على آلهم الطيبين الطاهرين المعصومین. دعائے سلامتی امام زمانہ جہاں جہاں عزاداران مظلوم کربلا بیٹھے ہیں، میری آواز سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، ہاتھوں کو بلند کریں اور دعائے سلامتی امام زمانہ میرے ساتھ پڑھیں. اللہم کل ولیک الحنجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. عزاداران مظلوم کربلا، آپ کو سوائے غم شبیر کے خدا اور کوئی غم نہ دے. آپ کی تمام شرعی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے. چونکہ یہ غم کے ایام ہے، انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں عزاداری کے حوالے سے کچھ گزارشات کر سکوں. اور چونکہ اس وقت آج 15 محرم ہے، اجڑا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا ہوا ہے اور کوفہ سے شام کی تیاریاں.
یقیناً تمام فضا سوگوار ہوگی، تمام ملائکہ گریہ کر رہے ہوں گے، تمام انبیاء گریہ کر رہے ہوں گے، کیوں نہ کریں؟ کیونکہ جو نواسہ رسول ہے اب اس کا سر نیزے پہ بلند ہے۔ میں چاہوں گا ابتدائی مجلس میں چند غم کے جملات تاکہ آنکھوں میں آنسو آئے اور اس مجلس کی قبولیت کا سبب بنے، چونکہ یہ کوئی آنسو عام آنسو نہیں ہوتے۔ روایات یہی کہتی ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ان آنسوؤں کو زمین پر نہیں گرنے دیتی بلکہ اپنے رومال میں لے لیتی ہے۔ بس شاعر نے جناب حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کے بین کو ایک نوحے میں، ایک بین میں لکھا ہے، اس کو پڑھنا چاہتا ہوں، چند جملے اس کے۔ یقیناً سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کی صدا یہی آئی تھی کربلا سے جب نکلی تھی، کوئی ہے جو میرے بابا کو کفن پہنائے، کوئی ہے جو میرے بابا کو دفن کرے۔ بے گرو کفن لاش سے جدا ہو کے آئی ہے سکینہ، کوفہ میں شام میں یہی نوحہ سکینہ کا۔ سکینہ کی صدا ہے ارے او شام والو، ارے او کوفے والو، کفن بابا کو دے دو، ارے او شام والو، ارے او کوفے والو، چچا کا سر یہ نیزے سے ہٹا دو، سر شبیر پہ پردہ اڑا دو۔ یہ غم کتنا بڑا ہے، میری ماں بے ودا ہے، ارے او شام والو، ارے او کوفے والو۔ میں خاتون جنا کا آئینہ ہوں، رسن بس تاثیر بے خطا ہوں، میری جانب نہ دیکھو، میرا کرتا پھٹا ہے، ارے او شام والو، ارے او کوفے والو۔ وہ سینہ میرے بابا کا کہاں ہے، سنا ہے پر سرے گے تپا ہے، نہیں ہائے وہ سینہ کہاں سوئے سکینہ، ارے او شام والو، ارے او کوفے والو۔ یتیموں کو ستانا کب روا ہے، دکھے دل کو دکھانا کب روا ہے، ستم جو چاہے کر لو مگر ایک کام کر دو، ارے او شام
رہے ہو کوفے والو، عظم اللہ اجورنا وجوہکم۔ عزیزان محترم، میں نے جس حدیث کو سرمایہ کلام قرار دیا وہ ایسی حدیث ہے جو تمام کتب میں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے نواسے سے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی۔ میں زیادہ تشریح نہیں کروں گا، بس ایک نکتے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور اصل موضوع پہ ہوں گا۔ عزاداری کیا ہے اور عزاداری سے دشمنی کرنے والے حقیقی معنوں میں کس سے دشمنی کرتے ہیں، یہ میرا موضوع ہے۔ حسین مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ ہے۔ دیکھیں، ہم گھر میں چراغ جلاتے ہیں، موم بتی جسے شمع کہتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا چراغ ہے، روشنی دیتی ہے۔ اور چراغ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، مصباح ہر چراغ کو نہیں کہتے، جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ ہے۔ شمع یعنی موم بتی، عربی میں شمع کہتے ہیں، شموع، یہ بھی نہیں کہا۔ اور عام چراغ کا لفظ بھی اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بیان نہیں کیا، مصباح کہا ہے۔ کیا فرق ہے عام چراغ اور مصباح جو چراغ ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے رسول ہیں جو بات نہیں، بات کی گہرائی تک جانتے ہیں، جو فقط سامنے نہیں انتہا تک درک کرتے ہیں، جانتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ عام چراغ کیا ہوتا ہے، شمع کیا ہوتی ہے اور مصباح کیا ہوتا ہے۔ شمع عام چراغ جو آپ جلاتے ہیں، موم بتی جو آپ جلاتے ہیں، ٹھیک ہے یہ روشن کرتی ہے، لیکن ایک نقص ہوتا ہے اس میں، ایک خامی ہوتی ہے اس میں۔ وہ کیا ہے؟ یہ دوسروں کو روشن کرتی ہے، یہ شمع روشن کرتی ہے دوسروں کو، یہ چراغ دوسروں کو روشن کرتا ہے، لیکن چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے، شمع کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے۔ یعنی خود تاریکی میں یہ ہوتی ہے اور دوسروں کو روشن کرتی ہے، لیکن مصباح ایسا چراغ ہے جو خود بھی روشن ہوتا ہے، جس کے نیچے بھی روشنی ہوتی ہے، جو دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے۔ کہیں تاریکی کا نام و نشان نہیں ہے، مصباح میں کہیں اندھیرے کا نام و نشان نہیں ہے۔ مصباح الہدی، حسین ایسا ہدایت کا چراغ ہے۔ اللہ کے رسول نے بیان کر دیا، فقط کیا شیعوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے؟ کیا اللہ کے رسول فقط شیعوں کے لیے اللہ کے رسول ہیں؟ نہ، بلکہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اللہ کے رسول اس کے بھی رسول ہیں، اور اللہ کے رسول کی بات اس کے لیے بھی اہمیت رکھتی ہے۔ عزاداری دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا پورا سال تمام مسلمان مل کے چلتے ہیں، کوئی تفرقہ نہیں ہوتا، اختلاف نہیں ہوتا، ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ کسی بھی آپ شعبے میں چلے جائیں، پاکستان میں، انڈیا میں، اکٹھے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں سنی شیعہ کی کوئی بات نہیں ہوتی، وہابی کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ لیکن جو ہی ایام عزا شروع ہو جاتے ہیں، وہی جو آپ کے پاس آ کے بیٹھتا تھا، وہی جو آپ کے پاس بیٹھتا تھا، کئی گھنٹے گپے لگاتا تھا، اب وہ سائیڈ پہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سے اس کو ذاتی دشمنی ہوتی، اگر ذاتی نفرت ہوتی، تو محرم سے پہلے، ایام عزا سے پہلے بھی وہ آپ سے نفرت کا اظہار کرتا۔ لیکن نہ، جب آپ نے یا حسین کہا، سینے پہ ہاتھ مارا، مجالس برپا کی، امام بارگاہ میں گئے، اب اختلاف ہو گیا۔ میں تمام مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، وہ جو اختلاف رکھتے ہیں عزاداری سے، ورنہ
ہمارے ہاں تو میرا تعلق چکوال سے ہے اور گفا والا میرا پڑوسی گاؤں ہے. اب بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, وہاں پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. سنی آتے ہیں, عزاداری کرتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, نیازیں دیتے ہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارا نظریہ ہے کہ سنی شیعہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب جو ہی عزاداری ہے کیا؟ ذکر حسین, یعنی آپ سے شخصی دشمنی نہیں ہے. جو ہی آپ عزادار بنے اب نفرتیں آ گئی, آپ سے دوری ہو گئی. حقیقت میں وہ آپ کے دشمن نہیں, عزاداری کے دشمن ہے. اچھا عزاداری ہے کیا؟ کوئی وجود رکھتی ہے عزاداری؟ ایک شکل ہے عزاداری, کسی شکل میں موجود ہے؟ نہ. عزاداری, حقیقی عزاداری کی تعریف یہ ہے کہ جس میں ذکر حسین برپا ہو اسے عزاداری کہتے ہیں. حسین کا ذکر ہو کسی بھی انداز سے اسے عزاداری کہتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ حقیقی معنی میں عزاداری سے بھی دشمنی نہیں ہے, دشمنی ہے ذکر حسین سے. اچھا اب پوچھتے ہیں کیا حسین سے ذاتی دشمنی ہے کوئی؟ ہاں, حسین سے اس لیے دشمنی ہے کہ حسین علی کا لخت جگر ہے. حسین علی کا لخت جگر ہے. علی کو تو شکست دے نہ سکے, اب حسین ابن علی کے مخالف ہو گئے تو پتہ چلا حسین سے بھی ذاتی دشمنی نہیں ہے, اصل دشمنی ہے علی سے. یا علی, یہ آپ کے کیوں دشمن ہے؟ آپ نے ایسا کیا کر دیا؟ کہتے ہیں علی نے ہمارے بڑوں کو مارا ہے اس لیے ہم علی کے دشمن ہیں. تو علی آپ فرمائیے آپ نے ان کے بڑوں کو کیوں مارا؟ تو علی ایک جملے میں بتانا چاہتے ہیں کہ علی کی تلوار جب اٹھتی ہے تو کس پہ اٹھتی ہے؟ علی فرماتے ہیں میں کبھی اپنی رضا کے لیے کچھ نہیں کرتا, اپنے نفس کی رضا کے لیے کچھ نہیں کرتا. جب بھی علی کی تلوار اٹھی یا اللہ کے دشمن پر یا اللہ کے رسول کے دشمن پر. تو معلوم ہوا کہ علی کا یہ فعل جو ہے ان کے بڑوں کو مارنا یہ علی کا ذاتی فعل نہیں, اصل علی رسول کے لیے کر رہے ہیں اور خدا کے لیے کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا ان کی دشمنی علی سے نہیں ہے بلکہ دشمنی اس لیے ہے کہ علی نے رسول کے لیے اور اللہ کے لیے ان کے بڑوں کو مارا. چلیں اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ یہ آپ سے دشمنی کیوں ہے؟ 40 سال تک آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا, آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے, آپ کو صادق و امین کہتے تھے, یہ آپ سے دشمنی کیسے ہو گئی؟ آپ نے 40 سال کے بعد کیا کچھ ایسے کہہ دیا کہ یہی آپ کے مخالف ہو گئے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا اللہ, کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے, یعنی وحدانیت کا اعلان کیا. تو معلوم ہوا ذاتی دشمنی رسول سے بھی نہیں ہے بلکہ قول رسول کہ لا الہ الا اللہ. اصل حقیقی معنوں میں دشمنی ہے اللہ سے. اب میں پورا نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں, اب آپ سمجھ گئے ہوں گے عزاداری, حقیقی عزاداری کا رخ کس طرف مڑتا ہے. یوں کہوں کہ دشمن چاہتا ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو مٹا سکے, لیکن دشمن یہ بھول چکا ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک شمع ہے, ایک شمع ہے جو روشن ہے. ایک چار دیواری کے اندر پہلی دیوار کردار عزاداری, دوسری دیوار کردار حسین ابن علی, تیسری دیوار کردار علی ابن ابی طالب, چوتھی دیوار کردار رسول خدا. دشمن یہ چاہتا ہے کہ وہ شمع توحید کو مٹا دے, لیکن 14 صدیاں گزر گئی ہیں, اب تک اس چار دیواری کی پہلی دیوار عزاداری کا کچھ نہیں کر سکا, تو شمع تک کیسے پہنچے گا؟ اللہ اکبر. یقیناً حقیقی عزاداری توحید کی طرف لے کے جاتی ہے, حقیقی عزاداری کردار رسول کی طرف لے کے جاتی ہے, حقیقی عزاداری کردار علی ابن ابی طالب کی طرف لے کے جاتی ہے, حقیقی عزاداری کردار حسین ابن علی کی طرف لے کے جاتی ہے.
اسے عام نہ سمجھنا، عزادار کوئی عام عہدہ نہیں ہے، عزادار یعنی حسین کرنے والا، حسین کے غم میں آنسو بہانے والا، حسین کے لیے ماتم کرنے والا، حسین کے کردار کو اپنانے والے کو عزادار کہتے ہیں۔ اور ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آ کے عزاداری کرتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے حسین ابن علی کو در کر لیا، معرفت کر لی حسین ابن علی کی۔ جس نے معرفت کر لی پھر وہ مذہب کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، پھر وہ دیکھتا ہے تو نواسے رسول کی عظمت کو دیکھتا ہے۔ تو عزیزان محترم، سب سے بڑی نعمت جو ہمیں خدا نے عطا کی کہ ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جو محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں، ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ شیعہ کوئی عام عہدہ نہیں ہے، عام نہ سمجھنا۔ شیعہ علی کا چاہنے والا، علی کی پیروی کرنے والا۔ بس حقیقی عزادار کو کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ایک مثال سے وضاحت کروں گا۔ آپ محرم کے شروع میں جب محرم آنا ہوتا ہے آپ تیاری کرتے ہیں، آپ بازار میں جا کے کپڑا خریدتے ہیں کالے رنگ کا، تحقیق نہیں کرتے یہ کپڑا کہاں سے آیا ہے، کس نے بنایا ہے کپڑا، پسند کیا کپڑا، اچھا لگا لے آئے۔ عام کپڑا ہے، دکانوں پہ بکتا ہے، کوئی اس کپڑے کی ویلیو نہیں ہے، بے قدر و قیمت کپڑا ہے۔ کیا قیمت ہے اس کپڑے کی، کیا اہمیت اس کپڑے کی؟ آپ لے کے آتے ہیں اور اسی کپڑے کو گھر میں آ کر ایک مخصوص نشان میں کاٹتے ہیں اور کاٹ کے اسی بے قدر و قیمت کپڑے کو نسبت دیتے ہیں عباس کے علم سے۔ تو جو رکھیے گا وہ کپڑا جو بے قدر و قیمت ہے، جس کی ویلیو نہیں ہے، آپ نے عام بازار سے خریدا ہے، اس کے مالک کو نہیں دیکھا، کس نے بنایا ہے نہیں دیکھا، چائنا سے آیا ہے، جاپان سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے نہیں دیکھا، لیکن جب اس بے قدر و قیمت کپڑے کو ایک نشان میں کاٹ کر، ایک مخصوص علامت میں کاٹ کر اسی بے قدر و قیمت کپڑے کو نسبت دی ہے عباس کے علم سے، تو اب یہ بے قدر و قیمت کپڑا جس کو نسبت ملنا تھی، اب یہ کوئی عام کپڑا نہیں رہا، بلکہ ایسا کپڑا بن گیا کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن عباس کے علم پہ آنچ نہ آنے پائے۔ اب اس کی عظمت بڑھ گئی، اب اس کی احترام بڑھ گیا، اب اس کی بزرگی بڑھ گئی، اب اس کا احترام بڑھ گیا، اب یہ کوئی عام کپڑا نہ رہا۔ دیکھو پہلے عام تھا، اب عباس سے نسبت مل گئی، عباس کے علم سے نسبت مل گئی، اب اس کو چھونا تو بنا وضو کے نہ چھونا۔ تو جو رکھیں گے آپ احترام کرنا اس کا۔ دیکھو اب یہ کپڑا ہم نہیں ہے، عباس کا علم ہے، اس کو عباس کے علم سے نسبت مل گئی ہے، اب اسے کسی ایسی جگہ پہ نہ لے کے جانا جہاں نجاست کا خطرہ ہو، جہاں اس کی بے حرمتی ہوتی ہو، وہاں نہیں لے کے جانا۔ کیونکہ یہ آپ کوئی عام کپڑا نہیں ہے، اس کا احترام لازمی ہو گیا ہے۔ بھائی اس بے قدر و قیمت کپڑے کا احترام کیوں لازمی ہوا؟ فقط ایک وجہ ہے اور وہ نسبت کا کمال تھا۔ اور بے قدر و قیمت بے جان کپڑے کو جب نسبت دی عباس کے علم سے تو اتنا وہ قیمتی ہو گیا، اتنا بعظمت ہو گیا۔ ذرا اپنے آپ کو تو دیکھو کہ ہمیں کس سے نسبت ہے؟ شیعہ یعنی جس کی نسبت علی سے ہو۔ پہلے عام تھے، پہلے عام تھے، جو چاہے کر رہے کرو، جب کہا میں شیعہ، میں علی والا، اپنی نسبت علی کو دے دی تو پھر سن، اب تو عام نہیں رہا، اب تو عام نہیں رہا، اب تیری نسبت ہے علی کی طرف، اب تو علی کا مرنے والا، علی کا پیروکار۔ دیکھ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ضرور دیکھنا کہیں تیرا قدم گناہوں کی طرف تو نہیں چل کے جا رہے،
کہیں ایسی نجاست کی طرف تو نہیں چل کے جا رہے کہ جو اس نسبت پر اثر انداز ہو. دیکھو کہ مثال دوں گا، اگرچہ کڑوی لگے گی لیکن حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ اگر کسی باپ کو پہچاننا ہو کہ اس کا باپ کتنی عظمت والا ہے، کتنا با کردار ہے، تو لوگ اس کے بچے کے کردار کو دیکھتے ہیں. جب بچے کے کردار کو دیکھتے ہیں، بچہ نماز گزار، تہجد گزار، روزے رکھنے والا، اخلاق رکھنے والا، تو یہی کہتے ہیں یہ بچہ اتنا عظیم ہے تو اس کا باپ کتنا عظیم ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے کو نسبت ہے باپ سے. تو ہمیں جو نسبت ہے علی سے، تو یاد رکھو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ ہمارے کردار کو لوگ دیکھے علی کی طرف انگلیاں اٹھائیں گے. اگر کردار بلند ہوگا، اگر گفتار بلند ہوگی، معیار بلند ہوگا، تو لوگ یہی کہیں گے ایک علی کا چاہنے والا اتنا کردار میں بلند ہے تو خود مولا کائنات کتنے بلند ہوں گے. یہ حقیقی شیعہ ہے، یہ حقیقی عزادار ہے. اور حقیقی شیعہ اگر تاریخ میں دیکھنا ہو نا، بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں. معصوموں سے پوچھا گیا، مختلف معصومین سے، یہاں تک بھی ملتا ہے حقیقی عزادار، حقیقی شیعہ کیسا ہونا چاہیے. معصوم فرماتے ہیں اگر ایک بستی میں 100 بستے ہو اور ان میں سے ایک علی کا چاہنے والا ہو، اگر باہر سے اس بستی میں کوئی آئے اور سوال کرے تم میں سے امانت گزار کون ہے، تم میں امین کون ہے، تو 99 کی انگلیاں اس ایک ہی طرف ہو. تم میں زیادہ عبادت گزار کون ہے، تو 99 کی انگلیاں اس ایک ہی طرف ہو. کیوں؟ کیونکہ تمہیں اب نسبت ہم سے ہے، تم ہمارے ہو. ہر کردار سے پہلے یہ نظر رکھنا، ہر قدم اٹھانے سے پہلے نظر رکھنا کہ میں کیا کر رہا ہوں. خداوند تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے اور علی بن ابی طالب کا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. عزاداروں، یہ کریم ہستیاں ہیں. حسین ابن علی کوئی عام ہستی نہیں ہے. اب چونکہ جہلم قریب ہے، بہت سے عزادار پریشان ہیں. مجھے فون آتے ہیں، میسج آتے ہیں کہ ہم در حسین پہ آنا چاہتے ہیں، ویزا شروع ہوا نہیں ہوا. جب انہیں میں بتاتا ہوں ابھی تک کوئی پالیسی نہیں آئی، تو ان کی ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسے ایک بوڑھی ماں کا اگر جوان بیٹا مارا جائے نا، اس کا دل چھلنی ہوتا ہے. وہ غم کی فضا ہے. یقیناً ایک عزادار کے دل پہ وہ گزرتی ہے کہ پتہ نہیں میں اس سال در حسین پہ پہنچ سکوں یا نہ پہنچ سکوں، کیونکہ انہوں نے معرفت حسین کر لی. وہ جانتے ہیں کہ کربلا میں اپنے آپ کو پہنچانا کتنا بڑا شرف ہے. عزاداروں، یہی ایام تھے. بصرہ کا ایک تاجر تھا جو عیسائی تھا، راہب تھا. لوگ مشی کربلا کی طرف رواں ہونے لگے وہاں سے. تو یہ شخص کہتا ہے قریب آ کے عزاداروں سے، کیا عزاداروں، آپ لوگوں کا قافلہ بڑا ہے، میں تنہا ہوں، زمانہ اچھا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ سفر کروں، کیونکہ میری منزل بھی آپ لوگوں کے ساتھ قریب ہی شہر پڑتا ہے، کربلا تک میں آپ لوگوں کے ساتھ جا سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا ہم اپنے سالار سے بات کرتے ہیں. سالار کو بلایا جو بانی تھا. اس نے بتا دیا میں غیر مسلم ہوں، راہب ہوں، مجھے اجازت ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ سفر کر سکوں. سالار نے کہا بسم اللہ، آئیں. چونکہ ہم کربلا کی طرف جا رہے ہیں، ہم راستے میں دعائیں بھی پڑھیں گے، عزاداری بھی کریں گے، تو آپ پریشان نہیں ہونا، ڈرنا نہیں ہے. اس نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگوں کا شکریہ جو مجھے اجازت دے دیا. وہ راہب جو ہے وہ ساتھ چلا اور کئی دن کے بعد یہ سرزمین کربلا پہنچے ہیں. اور وہ رات شب عاشورہ تھی جب یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے. رات کو پہنچے ہیں. تو سالار نے کہا اے راہب، چونکہ رات ہے، تیرا آگے جانا مناسب نہیں ہے، آج رات تو ہمارا مہمان بن، صبح چلے جانا. اس راہب کو ایک خیمے میں
سونے کے لیے چھوڑ دیا، اور یہ خود عزادار امام حسین کے حرم میں، یا حسین کی صدا بلند ہو رہی ہے، امام حسین کی زری کا طواف کرتے، یا حسین سر پہ خاک ڈال رہے ہیں یہ عزادار۔ اتنے میں یہ عزادار جو سالار ہے، اس نے عجیب منظر دیکھا، سب عزاداروں نے عجیب منظر دیکھا کہ جس راہب کو یہ خیمے میں چھوڑ کے آئے تھے وہی راہب ہے، اور سر پہ خاک ڈال کے یا حسین کی صدا کر کے آ رہا ہے۔ جو ہی اسے دیکھا پوچھنے کی بھی ہمت نہ رہی، اس کو دیکھ کر ایک کورام برپا ہو گیا، اور بہت سارے عزادار بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو اس سے سوال کیا، اے راہب یہ تیری حالت کیسے ہو گئی؟ تو حسین کر رہا ہے اور تیرے سر پہ خاک ہے، تو کوئی اور مذہب کا تھا، تجھے کیا ہوا؟ تو رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، تیرے سر میں خاک ہے۔ آگے سے یہ کہتا ہے کہ اے لوگو، تم نے مجھے خیمے میں چھوڑ دیا، میں سو رہا تھا، عالم خواب میں نے دیکھا کہ آسمان سے نور برس رہا ہے۔ جب نور قریب آئے، ان میں سے چھوٹے نور دیکھے، ایک بڑا نور دیکھا، تو بڑا نور چھوٹے نوروں سے کہہ رہا ہے، جو میری زیارت کے لیے کربلا آیا ہے اس کے نام لکھ لو۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد نام لکھیں گے۔ جب وہ واپس جانے لگے تو اس بڑے نور والے نے چھوٹے نوروں سے پوچھا، کیا تم نے سب نام لکھ لیے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں ہم نے سب نام لکھ لیے۔ کہا میری طرف اشارہ کیا، راہب کہتا ہے میری طرف اس بڑے نور نے اشارہ کیا کہ کیا اس کا بھی نام لکھا؟ تو آگے سے چھوٹے نور کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا نام نہیں لکھا، یہ آپ کی زیارت کے لیے نہیں آیا، کہیں اور جا رہا ہے۔ تو آگے سے بڑے نور نے کہا کہ جو حسین کی سرزمین پہ آئے اور حسین اسے بھلا دے، اس کا بھی نام لکھو۔ کہا اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، بتاؤ خدا کا واسطہ ہے یہ کس کی قبر ہے؟ جب عزاداروں نے بتایا یہ نواسہ رسول حسین، جو نواسہ رسول ہے، آخری نبی کا نواسہ ہے، جسے بے گورو کفن مارا گیا، بیاسا جسے نشت کربلا میں مارا دیا گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کا ورد کیا، اور در حسین پر یہ ایمان لے کے آیا۔ حسین تو قسمت بدلنے والے ہیں۔ اے عزادار، جب تو عزا میں ہوتا ہے، جب تو عزاداری میں ہوتا ہے، خدا را اپنے آپ کو دیکھا کر کہ تو کس جگہ پہ کھڑا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، ہو سکتا ہے روایات یہی کہتی ہیں، یہ ہستیاں جو مقبول عزا خانے ہوتے ہیں وہاں پہ ہوتی ہیں۔ کیا پتہ یہ ہستیاں تیرے قریب ہوں، تیری آنکھ سے ایک حسین کے غم میں بہنے والا آنسو تیری جنت کا ضامن بن سکتا ہے۔ پس عزادارو، یہ ایام یقیناً مصائب کے ایام ہیں، غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں سیدانیوں پر، اور میں کہتا ہوں اجڑتا ہر کوئی ہے، لیکن جیسے علی کی بیٹی زینب اجڑی ہے نا، کائنات میں کوئی مستور نہیں اجڑی۔ ہاں عزادارو، کوفہ میں داخلہ ہے، قافلہ کوفہ میں داخل ہو رہا ہے۔ کون سا کوفہ؟ وہی کوفہ ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اسی کوفہ میں علی کی حکمرانی تھی، علی کی خلافت تھی، اور حضرت زینب و کلثوم کی سے کوفہ میں سواریاں آئی تھی۔ روایات نے کچھ ایسے منظر کھینچا کہ جب کوفہ کے دروازے پہ علی کی بیٹی پہنچی تھی، میرے مولا نے کہا تھا اب دن ہے، میری بیٹی کی سواریوں کو روک دو، جب رات ہو جائے، جب سورج غروب ہو جائے، اس وقت میری بیٹیوں کو اندر لانا، کیونکہ علی کو گوارا نہیں تھا کہ کسی نامحرم کی نظر پڑ جائے میری بیٹیوں پر۔ اور اس وقت منادی ندا دینے والا اعلان بھی کر رہا تھا، خبردار کوئی گھر
سے باہر نکلنے پائے، خبردار کو چھت پر چڑھنے پائے، کیونکہ علی کی بیٹیاں اب گزر رہی ہیں۔ لیکن عزادارو اب جب اجڑ کے علی کی بیٹی کوفہ پہنچی ہے، ایسی اجڑی ہے جب کربلا سے چلی ہے، جب بھائی کا بے گورو کفن لاشے سے الوداع ہوا ہے، تو وہاں پر ایک جملہ کہا، وہاں پر بھی کیا سیدہ نے فرمایا، انت اخی الحسین، کیا تو میرا ماں جایا حسین ہے؟ تیری ایسی حالت۔ اور جب کوفہ کے دروازے پہ علی کی بیٹی پہنچی ہے، جب حالت دیکھی ہے تو پوچھتی ہے، بیٹا سجاد یہ کون سا دروازہ ہے؟ علی کی بیٹی ایسے اجڑی ہے کہ کوفہ کے دروازے کو بھول گئی۔ تاریخ یہی کہتی ہے جب اجڑ کے کوفہ کے دروازے پہ پہنچی ہے تو اس وقت رات تھی۔ ابن زیاد ملعون نے کہا سواریوں کو روک دو، جب سورج نکل آئے تو علی کی بیٹیوں کو کوفہ میں لانا۔ کیا حالت ہے سیدہ کی، بے مخنہ و چادر ہے کوفہ کے دروازے پہ۔ بیٹا سجاد یہ کون سا دروازہ ہے؟ علی کی بیٹی ایسی اجڑی ہے جس کوفہ میں شہزادی بن کے آئی تھی، اس کوفہ کے دروازے کو بھول گئی۔ میرے مولا سجاد نے فرمایا، پھپھی اماں یہ کوفے کا دروازہ ہے۔ کوفے کا نام آنا تھا۔ زینب نے نجف کی طرح منہ کر دیا، رو کے کہا، بابا تیری بیٹی وعدہ نبھا رہی ہے۔ اجرکم اللہ، عزادارو ساری رات علی کی بیٹی کوفہ کے دروازے پہ رہی۔ جب سورج نکلا علی کی بیٹی کوفہ میں داخل، کس انداز میں داخل ہوئی، سر پہ چادر بھی نہیں ہے، عباس بھی ساتھ ہے، اکبر بھی ساتھ ہے، حسین بھی ساتھ ہے، مگر کس انداز میں، ایک نیزے پہ حسین کا سر، ایک نیزے پہ عباس کا سر، ایک نیزے پہ علی اکبر کا سر۔ جب کوفے میں علی کی بیٹی داخل ہوئی، جو ہی داخل ہوئی ایک آواز آئی، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، او نبی کی بیٹی تجھ پر میرا سلام۔ عزادارو زینب طرف کے کہتی ہے، بیٹا سجاد ہم پر یہ سلام کرنے والا کون ہے؟ میرے مولا سجاد نے چاہا جہاں سے آواز آ رہی ہے دیکھے، پھر آواز آئی، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ۔ یہ آواز آتی ہے، اے نبی کے گھرانے تم پر میرا سلام۔ میرے مولا سجاد نے جہاں سے آواز آ رہی تھی سر اٹھا کے دیکھا، کیا منظر دیکھا، کوفے کے دروازے پہ مسلم کا سر تھا، کٹے سر سے آواز آ رہی تھی، علی کی بیٹی تجھ پہ مسلم کا سلام۔ ہاں عزادارو علی کی بیٹی کوفہ میں آ گئی۔ ابن زیاد ملعون نے مسجد کوفہ میں دربار لگایا تھا۔ اس ظالم نے کیا کیا، حسین کے کٹے سر کو منگوایا۔ علی کی بیٹیاں قیدی بن کے کھڑی ہیں، اس ظالم نے چھڑی حسین کے اونٹوں پہ مارنا شروع کر دی۔ زینب تڑپ کے کہتی ہیں، ابن زیاد چھڑی ہٹا دے، یہ میرا ماں جایا حسین ہے۔ عزادارو زینب کی آواز مسجد کوفہ میں گونجنے لگی۔ اسی مسجد میں ایک علی کا نبینا صحابی تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ اس نے جب یہ لہجہ سنا ایک دفعہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، لوگو کیا قیامت آ گئی یا میرا مولا پھر زندہ ہو گیا؟ میں علی کا صحابی ہوں، اپنے مولا کا لہجہ اپنے کان سے سن رہا ہوں۔ کسی نے کہا ہے صحابی علی، یہ علی نہیں ہے بلکہ
کہ علی کی بیٹی زینب، اتنا سننا تھا عذابی تڑپ کے کہتا ہے علی کی بیٹی نامحرموں میں کیسے آگے سے کسی نے کہا خود نہیں آئی بلکہ رسیاں پہنا کے لائی گئی ہے، سر پہ چادر بھی نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا صحابی نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا، رو کے کہتا ہے میرے اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو مجھے آنکھیں نہ دی، اگر آج آنکھیں ہوتی تو علی کی بیٹی کے ننگے سر پہ پڑتی۔ اللہ لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اے خدا تجھے ان روتی آنکھوں کا واسطہ جو عزادار اس ذکر کو سن رہے تھے، اے خدا ان روتی آنکھوں کا واسطہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے حلال روزی کے اسباب فراہم فرما۔ اے خدا تجھے ان روتی آنکھوں کا واسطہ جو عزادار در حسین پہ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے راستے کھول دے۔ اے پروردگار بحق حسین ابن علی تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ اے خدا تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے خدا تیرے اس حسین کا ذکر کرنے والے جو بھی ہیں جس طرح سے انہوں نے اہتمام کیا ہے عزاداروں نے، اے خدا خاص طور پہ یہ جو آپ گھروں میں بیٹھ کے ذکر حسین سن رہے ہیں، دفتر قائد محبوب نجف الاشرف میں بہت سارے برادران ہیں جن کی محنتیں ہیں جو دن رات ذکر حسین میں مشغول ہیں، اے خدا ان تمام برادران کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما اور ان کو اجر عظیم عطا فرما، اور ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم بھی ہر وقت ذکر حسین کے بارے میں سوچیں اور ذکر حسین کو پھیلانے کے اسباب جو ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اے خدا بحق محمد و آل محمد جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان کی حفاظت فرما، اور جو مخالف طاقتیں اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان کو نست و نابود کر۔ اے خدا بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام راج عظام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ، تمام راج عظام کی عمر دراز فرما، صحت کاملہ عطا فرما۔ اے خدا بحق محمد و آل محمد اپنی آخری حجت کا جا ظہور فرما اور ہمیں ان کے جانثاران میں شمار فرما۔ اے خدا بحق محمد و آل محمد یہ عبادت اپنے دربار میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔